خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے رمضان سے متعلق کسی بھی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا سوال ہو، پریشانی ہو، تجسس ہو، کنفیوژن ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں پروفیسر سید علیم اشرف جیسی صاحب، HOD عربک ڈپارٹمنٹ، مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ مولانا صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، ہمارے پروگرام میں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں شرف نان پاروی صاحب جو بہرائچ UP سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں ہم سے جڑنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں شرف نان پاروی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک پیاری سی حمد ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین، حمد آغاز ہے۔ ساری تعریفیں ہیں تیرے ہی لیے، سب نے سجدے صدا تجھی کو کیے۔ شاہ جتنے ہوئے یا شاہ جہاں، کیا بات، بہت خوب۔ سب سوالی ہوئے تیرے در کے، بے شک ساری تعریفیں ہیں تیرے ہی لیے۔ عالموں کو سنبھالتا تو ہے رب، سب کو پالتا تو ہے۔ پتھروں میں بھی زندگی رکھ کر، منہ میں رزق ڈالتا تو ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات، بہت خوب پاروی صاحب۔ ساری تعریفیں ہیں تیرے ہی لیے، تو ہے رحمان اور رحیم ہے تو ہے غفار اور کریم ہے تو۔ عظمتوں کا تیری شمار نہیں، بے شک بے شک۔ آ کہیں کس قدر عظیم ہے تو، ساری تعریفیں ہیں تیرے ہی لیے۔ تو ہی روزے جزا کا مالک ہے، بے شک بے شک۔ تو حیات القضا کا مالک ہے، تو ہی روزے جزا کا مالک ہے، تو حیات القضا کا مالک ہے۔ صرف تو ہی ہے قادر مطلق، تو مرض و شفا کا مالک ہے۔ ساری تعریفیں ہیں تیرے لیے، ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں، تیری مرضی سے جیتے مرتے ہیں۔ ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں، تیری مرضی سے جیتے مرتے ہیں۔ ہم ہیں راضی تیری رضا میں صدا، اور تیری برہمی سے ڈرتے ہیں۔
اللہ کریم ہے تو اللہ قہار بھی ہے. ساری تعریفیں ہیں تیرے ہی لیے. آخری بند. راہ سیدھی دکھا ہمیں یا رب, گمرہی سے بچا ہمیں یا رب. جس پہ ہم چل کے کامیاب رہے, اسی رہ پر چلا ہمیں یا رب. آمین. ساری تعریفیں ہیں تیرے ہی لیے. بہت بہت شکریہ شرف نان پاروی صاحب. اور اس پیاری حمد کے بعد میں پروفیسر سید علیم اشرف جیسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ جیسے مولانا صاحب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے, تو اس عشرے میں کس طرح سے لوگ عبادت کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں. جی نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کی خدمت میں رمضان کریم کی ڈھیروں مبارکباد. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو اور عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. اور تمامی ناظرین کو اور تمامی انسانوں کو موجودہ بلا اور وبا سے نجات عطا فرمائے. حضرات ناظرین کرام, یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اوسطہ المغفرہ, کہ رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ عشرہ مغفرت ہے. یعنی اس میں اگر بندہ جو ہے حق تعالیٰ کی عبادت کما حق کرے اور اس کی اطاعت کا پوری طرح سے حق ادا کرے تو وہ مغفرت سے سرفراز ہو سکتا ہے, اسے مغفرت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. اور حضرات ناظرین کرام, یہ مغفرت جو ہے یہ بڑی اہم ہے, اور یہ عشرہ جو ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ سے اگر مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہم معاف کریں. چنانچہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے ولیعفو, چاہیے کہ وہ بندوں کو معاف کریں, لوگوں کو معاف کریں. ولیصفحوا, اور لوگوں کی جو ہے غلطیوں کو نظر انداز کریں, اس سے تجاوز کریں. کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے؟ تو گویا اگر ہم بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. یہ عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں یہ دعا مانگنی چاہیے اس عشرے میں اور آنے والے عشرے میں. اللہم انک عفو, یہ اللہ تو جو ہے سراپا جو ہے معاف کرنے والا ہے. وہ تحب العفو, اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی, تو مجھے بھی معاف فرما. تو حضرات ناظرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس پسند کو ہم اپنی پسند بنائیں. جس طرح ہمارا رب لوگوں کو معاف کرنا پسند فرماتا ہے, ہم بھی لوگوں کو معاف کریں. اور اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مغفرت حاصل ہوگی. یہ قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے. جی بے شک. اور ناظرین کرام, یہ ہفتہ جو ہے اس حیثیت سے یہ عشرہ جو ہے بڑا اہم ہے کہ اس عشرے میں حق و باطل کی پہلی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو, کلمہ گوؤں کو فتح نصیب عطا فرمائی تھی. بدر کا واقعہ جو ہے وہ اسی رمضان میں جو ہے وہ پیش آیا ہے. اور اس رمضان کے اس عشرے کے آخر میں خلیفہ چہارم سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ہے اپنے خنجر کا نشانہ بنایا. اور لوگوں نے ان کے جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم کو جو ہے رسیوں میں باندھ دیا اور حضرت علی کو بتایا کہ آپ پر خنجر سے حملہ کرنے والوں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور اسے باندھ دیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کو قتل کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ احسن الیہ, اس کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ, اس کے ساتھ اچھائی اور نیکی کا سلوک کرو. اگر میں بچ جاتا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ میں اسے سزا دوں یا اسے معاف کر دوں.
اور اگر میں نہیں بچتا ہوں تو تم میرے بدلے میں اسے صرف قتل کرنا، ولا تعتدوا، اور اس پر زیادتی مت کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ اشرہ جو ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں اور اللہ کے بندوں کو معاف کریں جن سے ہم ناراض ہیں، جن سے ناخوش ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ایسے تمام لوگوں کو جو ہے ہم معاف کریں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بندوں کو معاف کریں گے تو رب تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے گا۔ لہٰذا اس عشرے کا عبادت کے ذریعے، اللہ کی سے تقرب حاصل کرنے کے ذریعے اس عشرے کو گزاریں، دوسروں کو معاف کریں اور اپنے رب تعالی سے اپنے لیے معافی اور مغفرت طلب کریں۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آئیے ناظرین، تمہیدی کلمات کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کلکتے سے۔ کولکتے سے بات کر رہے ہیں، سوال کیا ہے؟ سوال ہے جیسے رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، جی تو روزہ رکھ کے ہم ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، ایک سوال۔ دوسرا سوال کہ ہم فطرہ جو دیتے ہیں، فطرے میں چاول دے سکتے ہیں؟ فطرے میں چاول؟ فطرے میں ہاں چاول دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے لاک ڈاؤن میں مسجد سب بند ہے، ہم چھت کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نماز تراویح کی ہو یا 5 وقت کا؟ گھر پہ؟ ہاں گھر کی چھت، اپنے گھر کی چھت۔ گھر پہ تو سبھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں محمد رضوان شری نگر سے بول رہا ہوں۔ محمد رضوان شری نگر سے، جی سوال کیجئے رضوان صاحب۔ جناب میرا سوال یہ ہے، جیسا ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو جی زکوٰۃ میں سے غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں نہیں؟ جی اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے جناب، یہ ہم جو اس وقت ہم مگر بالوں میں کلر وغیرہ جو لگاتے ہیں، اس سے نماز ہو جاتی ہے نہیں؟ ٹھیک، پر جناب دعا میں یاد رکھیں، آپ مفتی صاحب سے کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بنگلور سے محمد قاسم بات کر رہا ہوں۔ محمد قاسم، اور جی سوال کیجئے قاسم صاحب، بنگلور سے کال کر رہے ہیں آپ۔ میں جمعہ کے نماز سے کچھ سوال کرنا چاہتا تھا۔ جی جمعہ کے دن جو ہے جیسے بھی گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، جی تو فرض نماز جو جمعہ میں 2 رکعت ہوتی ہے، مسجد میں پڑھے جی اور گھر پہ پڑھ رہے تو 4 رکعت پڑھنا چاہیے فرض، یا پھر 2 رکعت پڑھنا چاہیے جمعہ کے دن؟ جی جی ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن خطبہ بھی ہوتا ہے، خطبے میں 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے اور 2 رکعت جو ہے امام کے پیچھے آپ کو پڑھنا پڑتی ہے۔ مفتی صاحب سے جو ہے وضاحت کے ساتھ جواب لے لیں گے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال کیجیے۔ بریلی شریف کے شہزاد بات کر رہا ہوں۔ جی بریلی شریف شہزاد بات کر رہا ہوں۔ جی شہزاد، سوال کیجیے۔ جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، جیسے اب جو لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کے خاطر جیسی اب نماز نہیں ہو پا رہی جمعے کی، جی تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظہر پڑھ سکتے ہیں یا کچھ اور ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، کولکتہ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا، ان کے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روزے میں جیسے ٹی وی پہ جو پروگرام آتے ہیں، دینی پروگرام آتے ہیں، وہ روزے کے دوران ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، دینی پروگرام دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ میرے عزیز، اس سلسلے میں ایک قاعدہ ہے، جی جو چیز آپ ٹی وی پہ روزے کے باہر دیکھ سکتے ہیں وہ روزے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیا بات؟ اور جس چیز کو آپ ٹی وی سے باہر دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو آپ ٹی وی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا بات؟ اگر آپ تقریریں، دینی پروگرام کو اگر آپ ٹی وی کے باہر دیکھ سکتے ہیں تو آپ ٹی وی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جسے باہر دیکھنا جائز ہے اسے ٹی وی پر دیکھنا جائز ہے، اور جن چیزوں کو روزے سے پہلے دیکھنا جائز ہے وہ حالت روزہ میں بھی ان کو دیکھنا جائز ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ فطرے میں کیا چاول ہم دے سکتے ہیں؟ بالکل، فطرے میں جو ہے، جو گیہوں ہے، جی گیہوں کی جو قیمت ہے اس قیمت کے مطابق آپ چاول خرید کے آپ اسے دے سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ محمد رضوان صاحب نے شری نگر سے سوال کیا تھا، کیا زکوٰۃ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو قرآن کریم میں جن مصارف کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے
اس میں غیر مسلم کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. البتہ مؤلفۃ القلوب کے لیے جو ہے اس زمانے میں تھا کہ ان کو دیا جا سکے, بعد میں علماء نے منع کر دیا ہے. یہ علماء کے احکام کے مطابق یہ صرف مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جا سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اچھا, بریلی شریف سے ایک شہزاد صاحب نے سوال کیا تھا اور بنگلور سے محمد قاسم صاحب نے سوال کیا تھا. دونوں کا سوال ایک طرح کا ہے جمعے کی نماز کو لے کر کہ جیسے ابھی مساجد میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمعے کی نماز نہیں ہو پا رہی ہے تو گھر میں لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں 4 رکعت نماز پڑھیں یا پھر 2 رکعت نماز پڑھیں, کیونکہ خطبہ تو ہوگا نہیں گھر پہ. میرے عزیز, میں اس سلسلے میں تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہوں گا. جی. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, مگر نماز کے بارے میں جو ہم احکام آپ کو بتا رہے ہیں یہ سب شریعت کے ہیں. چونکہ ہم نماز وغیرہ کے سلسلے میں صرف شریعت کی طرف دیکھتے ہیں, اور وبا کی حالت میں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمام نمازیں اپنے گھر میں ادا کریں. بے شک. اور چونکہ جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے مسجد ضروری ہے, جمعیت ضروری ہے, لہٰذا جب جمعہ جو ہے معطل ہوگی, جمعہ نہیں ہوگی, کسی بھی وجہ سے نہیں ہوگی, تو ہم گھر پہ اس کی جگہ پر ظہر ادا کریں گے. اور جس طرح ہم ظہر کی نمازیں ادا کرتے ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل, اسی طرح ہم گھر پہ نماز ادا کریں گے, اور وہ نماز ظہر کی نماز کہلائے گی. جیسے کہ کوئی مسلمان جو دیہات میں رہ رہا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتی ہے تو وہ ظہر پڑھتا ہے. کوئی مسلمان اگر تنہا کسی شہر میں ہے وہاں اکیلے جمعہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ ظہر پڑھتا ہے. تو لاک ڈاؤن میں بھی تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ظہر ادا کریں, اور جب تک لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوتا ہے, لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ہی جمعہ کی نماز مسجدوں میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ شروع کی جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب محمد شہزاد علی بات کر رہا ہوں مراد آباد سے. جی محمد شہزاد علی صاحب, آپ کا کال ڈیلی لگ جا رہا ہے الحمدللہ. جی 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 سوال کیجیے. جی رائب بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا مولانا صاحب سے, یہ پوچھنا تھا مجھے کہ روزے کی حالت میں جی قوالی سننا ٹھیک ہے, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قوالی جائز ہے یا ناجائز. اور کوئی سوال آپ کا رمضان سے متعلق؟ نہیں فی الحال تو نہیں, اور ایک نعت کی فرمائش تھی, ماں تو ماں ہے ماں سے نہیں کوئی یہاں میں بولا تھا. جی بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دہلی سے بات کر رہا ہوں. دہلی سے بات کر رہے ہیں, نام بتائیں گے اپنا؟ مرزا خان بیگ. جی سوال کیجیے مرزا صاحب. میرا سوال آپ سے یہ حضرت, آپ نے ٹوپی اوڑھنے کیوں چھوڑ دی؟ جی آپ نے ٹوپی اوڑھنے کیوں چھوڑ دی؟ جی جی بہت بہت شکریہ سجیشن کے لیے. اب سوال آپ کا کیا ہے؟ نہیں سوال میرا نہیں ہے, بس صرف سوال یہی ہے, آپ ٹوپی میں خوبصورت لگتے تھے. جی 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 چلیے بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شری نگر سے جینڈ کے سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. سوال یہ کہ اگر یہ سوال کہ اگر لاک ڈاؤن چالو رہا جی تو کیا عید کی نماز گھر پہ پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے شری نگر سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں حیدرآباد اولڈ سٹی سے بات کر رہا ہوں, نابینا غازی صلاح الدین بھائی. جی سوال کیجیے. میرے 2 سوال ہے بھائی. یہ جو رمضان کا جو مہینہ چل رہا, دوسرا دہا چل رہا, جی تو یہ دوسرے دہا میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں, نمازاں پڑھتے ہیں, رمضان میں تو داڑھی بھی چھوڑ لیتے ہیں, نمازاں پڑھتے ہیں, بہت اچھے کام کرتے, پھر جیسا رمضان ہوتے پھر نمازاں بھی چھوڑتے, داڑھی بھی چھوڑتے, داڑھی بھی صاف کر لیتے. یہ بارے میں رمضان کے بعد جی 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 نہیں آپ اپنی دیکھیے بات کیجیے, دوسروں کی بات نہ کیجیے. آپ کا اپنا کچھ پرسنل سوال ہے رمضان سے متعلق, وہ کیجیے. اچھا رمضان کے متعلق کرو صاحب. جی رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں اس کا اپنے عبادت جو کرتے ہیں وہ اپنے رمضان میں اپنے مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھے تو اس کو کیا ثواب ملتا, اور 7 دنوں میں کیا ثواب ملتا نیکی کا. اور دوسرا سوال میرا ہے جو قرضہ جو باقی رہتا,
खर्चात बाकी रखे, जो बाकी हो के मर जाता आदमी, तो उसके बारे में बोले मेहरबानी, कर्जे में देरी करते लोग लेके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मोहम्मद असरार बोल रहा हूँ जी, खड़गपुर से। मोहम्मद असरार साहब जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? खड़गपुर से। खड़गपुर से। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो दुआ इफ्तार है जी, तो ये आमतौर पे हमारे यहाँ पर ये मशरू है कि लोग पहले ही मतलब खजूर वगैरह खाने से पहले पढ़ते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इस दुआ को बाद में पढ़नी चाहिए। मैं इसकी वजाहत चाहता हूँ मुफ्ती साहब। कौन सी दुआ? इफ्तार की दुआ? जी जी। ठीक। और एक सवाल मेरा एक और है कि ज़कात के ताल्लुक से। जी, ये जो सोने चांदी की ज़कात जो है वो किस तरह अदा करेंगे? मसलन अगर किसी के पास निसाब तक सोना या चांदी है, वो एक साल ज़कात निकाल दिया, तो दूसरे साल इस तरह मतलब किस तरह निकालेगा? क्या जिंदगी भर उसे ज़कात यूं ही अदा करनी पड़ेगी या फिर कोई इसकी कोई तरकीब है? ज़रा इसको आप मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करें कि इस सवाल को। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम जेएंड के श्रीनगर से बोल रहे हैं। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है, जो बच्चों का रोजा है ना, वो किस उम्र से शुरू हो जाती है? किस उम्र से? किस उम्र से? जी, नंबर एक। नंबर दूसरा सवाल जो है, जो तरावीह जो घर में पढ़ते हैं वो कितने रकात में पढ़ते हैं? जो घर पे तरावीह पढ़ते हैं कितने रकात हमें पढ़नी है? कितनी रकात पढ़ना है? हाँ, फिर कितने रकात पढ़ने हैं? हाँ, मस्जिद में कितनी रकात पढ़ते हैं आप? ना जो हम पढ़ते हैं 20। जी ठीक है, मुफ्ती साहब से जवाब ले लेंगे। और कोई सवाल आपका? ठीक, आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सैयद मीसम हुसैन पटना बिहार से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है, ज़कात से रिलेटेड है जी, कि सोना का क्या निसाब है, कितना निसाब में हम ज़कात अदा कर सकते हैं? जी। और दूसरा सवाल ये है कि रमज़ान के अलावा वाजिब रोज़ा कौन कौन सा है? रमज़ान के अलावा? जी, रमज़ान के अलावा वाजिब रोज़े कौन कौन से हैं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मीसम हुसैन साहब पटना से कॉल करने के लिए। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान टाइम। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जैसी साहब, जो हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं, और हमारे दूसरे मेहमान हैं शरफनान पारवी साहब, जो बहराइच यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का प्रोग्राम में एक बार फिर खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और मौलाना साहब मोहम्मद शहजाद साहब ने मुरादाबाद से सवाल किया था कि क्या रोज़े की हालत में हम कव्वाली सुन सकते हैं? मेरे अजीज़ कव्वाली को लेकर आप जानते हैं कि उलमा में इख्तलाफ है। सिलसिले चिश्तिया से मुताल्लिक़ लोग जो है वो कव्वाली सुनते हैं, मगर जाहिर सी बात है कि जिस कव्वाली के जवाज़ की बात उलमा करते हैं वो आरिफाना कलाम होते हैं। और आज जो कव्वालियाँ हमारे मार्केट में जो राइज हैं वो हरगिज़ वो कव्वालियाँ नहीं हैं। वो कव्वालियाँ जो हमारे दिलों को अल्लाह की तरफ राग़िब करे, हमारे दिलों को अल्लाह से करीब करे, ऐसी कव्वालियों के जवाज़ का फतवा दिया गया है। मगर आज के ज़माने में जो बाज़ार में जो जिस किस्म की जो है कव्वालियाँ जो है वो राइज हैं, वो तो ना रोज़े में जायज़ होनी चाहिए ना रोज़े के बाहर जायज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आरिफाना कलाम है और ऐसा कलाम जो हमारे दिलों में अल्लाह की खशियत पैदा करता है, अल्लाह से क़ुर्बत पैदा करता है, अल्लाह ताला की याद दिलाता है, तो ऐसे कलाम जो है वो ज़रूर सुने जा सकते हैं। रमज़ान में भी सुने जा सकते हैं और रमज़ान के बाहर भी सुने जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। श्रीनगर से भाई ने सवाल किया था कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और हो सकता है ईद तक लॉकडाउन जो है रहे, कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो ऐसी सूरत में ईद की नमाज हम घर पर किस तरह से अदा करें? अगर ख्वातीन भी शिरकत करना चाहें तो क्या शिरकत कर सकती हैं? देखिए मेरे जी, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नाज़रीन को शरीयत का एक हुक्म बताना चाहता हूँ जी
दरअसल बुनियादी तौर पर हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज में ये बात हो गई है कि जैसे ये नमाजें हम घर पे इसलिए पढ़ रहे हैं कि हुकूमत हमसे मुतालबा कर रही है या डॉक्टर्स हमसे कह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शरीयत मुस्तफ़वी आला साहिब सलात व सलाम का हुक्म है, ये शरीयत का तकाजा है, ये दीन का रिक्वायरमेंट है कि हम समाजी दूरी बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, अपने घरों में नमाज पढ़ें, गैर ज़रूरी तौर पर हम घर से बाहर न निकलें। ये शरीयत की तालीम है और ये शरीयत का हुक्म है और इसकी खिलाफ वर्जी करना शरअन जो है वो गुनाह है। जब हम जुमा जो है जो फ़र्ज़ है, जुमा जो फ़र्ज़ है और 5 वक्त की नमाजें जिनकी जमात जो है वो वाजिब है, हम उनको घर पे पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी नमाज के लिए जमात की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक कि ये वबा ख़त्म नहीं होती है। और ये दरअसल लॉकडाउन की वजह से नहीं बल्कि वबा की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुज़ामी के बारे में कहा, फिर्रा मिनल मज़लूम फिरारका मिनल असद, जुज़ामी से इस तरह भागो जैसे कि तुम शेर से भागते हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही हदीस है कि ला युरिदन्ना मुमरिद अला मुसाहे, यानी सेहतमंदों को बीमारों को आपस में मिक्सअप नहीं किया जाएगा। तो गोरा ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये शरीयत की पाबंदी की वजह से है, लिहाजा जब तक ये लॉकडाउन है किसी भी जमात की शरीयत की तरफ से इजाजत नहीं है। ईद की भी नमाज अगर खुदा करे कि ईद से पहले जो है ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और ये पाबंदियां उठा दी जाएं और हम सब जो है मुसल्ले में और ईदगाह में नमाज अदा करें, लेकिन अगर ये पाबंदियां बरकरार रहती हैं तो ईदगाहों में और मुसल्लों में नमाज ईद नहीं की जाएगी और उसके बदले में आप घर में जो है नमाज इशराक चाश्त जो है वो अदा करेंगे, क्योंकि ईद की नमाज जो है आप घर पे अदा नहीं कर सकते, जिसे जुमे की नमाज आप घर पे अदा नहीं कर सकते, उसके बदले में आप जो है ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं जुमे के बदले में, और ईद की जगह पर आप जो है, क्योंकि ईद की नमाज का कोई बदल नहीं है, ये एक इजाफी नमाज है, इसलिए आप अपने नफल जो है इशराक की नफल जो है घर पे अदा करेंगे और ईद की नमाज घर पे नहीं पढ़ेंगे। अगर लॉकडाउन बरकरार रहा और ये पाबंदियां बरकरार रही तो न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी और न ईद की नमाज घर में होगी। अल्लाह तबारक व तआला जो है वही कादिर मुतलक है, वही जो है शिफा देने वाला है, वही मर्ज देने वाला है, वो हमारे हालात को जानता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है इसको कोई गुनाह नहीं पड़ेगा जी। एक सही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को बीमारी और मर्ज में वही सवाब मिलता है जो वो सेहत की हालत में करता है, जो वो घर में रहने के ज़माने में करता है। उन सारे अमाल का सवाब उसको हालत मर्ज में, हालत सफ़र में मिलता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर इस वबा की वजह से लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो हमें नमाज जुमों का भी सवाब मिलेगा, जमात का भी सवाब मिलेगा और ईद की नमाज का भी सवाब मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। रमज़ान में एक नफिल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो अगर जैसे किसी का अगर इंतकाल हो जाता है रमज़ान में तो क्या उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? हमारा अगला सवाल उसी से मुताल्लिक़ है। हैदराबाद से एक भाई ने सवाल किया था कि अगर कोई कर्ज़ लेता है और उसका इंतकाल हो जाता है तो उसके ऊपर उसके घर वालों पर क्या हुक्म है कर्ज़ अदा करने का? नहीं, बिल्कुल कर्ज़ जो है ये बंदों का हुकूक है, बंदों का हुकूक है, और अगर लापरवाही की वजह से अगर उसने कर्ज नहीं अदा किया तो ये गुनाह भी है, और अगर मजबूरी की वजह से कर्ज नहीं अदा किया तो गुनाह नहीं है, मगर उसके वारिसीन की जिम्मेदारी है कि उसके कर्ज को जो है वो अदा करें और उसकी मीरास से पहले कर्ज अदा किया जाए और फिर मीरास की उसकी तकसीम की जाएगी जैसा कि शरीयत का हुक्म है। जी अच्छा मौलाना साहब, वो जो इंतकाल की बात कही थी उसका भी जवाब दे दें कि अगर किसी का रमज़ान में इंतकाल होता तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रमज़ान में इंतकाल का जो है की बड़ी फजीलत आई हुई है और कम से कम इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि रमज़ान के दिनों में जो है उस पर जो है कोई अजाब नहीं होगा, सवाल जवाब नहीं होगा, और बाज़ उलमा का कहना है कि बिल्कुल क़यामत तक उससे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई अजाब नहीं होगा, मगर राजे बात यह कि कम से कम रमज़ान में जो है उसका जो है कोई हिसाब किताब नहीं होगा और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत की उसके लिए बड़ी उम्मीद रखनी चाहिए। जी मौलाना साहब, मोहम्मद इसरार साहब ने जो है खड़गपुर से एक सवाल किया था कि लोग जो है पहले इफ्तार करते हैं फिर दुआ पढ़ते हैं, इसका सही तरीक़ा क्या है? पहले दुआ पढ़ना चाहिए फिर इफ्तार करना चाहिए या पहले इफ्तार करके फिर दुआ पढ़ना चाहिए? देखिए, जो दुआ हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, जी, तो ये सब जो है ये सारे के सारे जो टेंस इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, वर्ब जो इस्तेमाल किए गए हैं, ये सब पास्ट टेंस के हैं। जी, तो अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, ए अल्लाह मैंने आपके लिए रोज़ा रखा, वो बिका आमनतु और आप पर मैं ईमान लाया, वो अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु और आपके रिज़्क़ के साथ मैंने अफ्तार किया। जाहिर सी बात है कि ये वही आदमी कहेगा जो अफ्तार कर चुका है। तो जो
جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کے صیغے ہیں، جو اس کے ٹینس ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ افطار کے بعد کی پڑھنے کی ہے. لیکن اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لیتا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ افطار کرنے کے لیے جا رہا ہے. مگر جو دعا کے جو صیغے ہیں، جو الفاظ ہیں، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ افطار کے بعد پڑھنے والی دعا ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور شرف نان پاروی صاحب، ایک فرمائش آئی ہے، محمد شہزاد صاحب نے نعت کی فرمائش کی ہے. مراد آباد سے یہ ہمارے کالر ہیں، انہوں نے نعت کی فرمائش کری، تو میں آپ سے درخواست کروں گا شرف نان پاروی صاحب کہ ایک آپ جو ہے نعت ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں. جی 4 مصرے دعائیا جی. اس کے بعد نعت پاک کے حساب حشر پروردگار مت کرنا، میرا لباس بشر تار تار مت کرنا، میرا لباس بشر تار تار مت کرنا، میرا لباس بشر گناہگار ہوں، ہے ہر سزا قبول مجھے، نبی کے آگے مگر شرمسار مت کرنا، نبی کے آگے مگر شرمسار مت کرنا، حساب حشر میں. جی بہت شکریہ شرف نان پاروی صاحب. اور مولانا صاحب، کھڑگپور اسرار صاحب کا ایک دوسرا سوال تھا کہ زکوٰۃ کو لے کر تھا کہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جی. اور قرآن کریم میں 80 مرتبہ سے زیادہ اس کو جو ہے نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جی. تو یہ زکوٰۃ کی ایک مالی عبادت ہے، اور ہر صاحب نصاب پر اس کی ادائیگی جو ہے وہ فرض ہے. اور جو شریعت کے مطابق جو ہے آپ کو ایسے مال پر جو سال بھر آپ کے پاس رہا، آپ کی ضروریات سے، آپ کی روزمرہ کی ضرورت سے زیادہ جو مال آپ کے پاس سال بھر رہا ہے، اس پر آپ کو 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے. وہ زکوٰۃ دینا ہے. البتہ اس کا نصاب یہ ہے کہ سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ جی. 7.5 تولہ کا مطلب تقریباً جو ہے 85% آس پاس کچھ ہوتا ہے. اتنا سونا اگر آپ کے پاس ہے، اگر اس سے کم ہے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے جی. اس سے کم ہے تو آپ کو زکوٰۃ مطلق نہیں دینی ہے. اگر اس سے زیادہ ہے تو اس میں سے بھی جو ہے آپ کو جو ہے 2.5% جو ہے وہ نکالنا ہے. اب آپ چاہیں تو اس 2.5% کے بجائے مثلا آپ کے پاس اگر 40 جو ہے تولے جو ہے سونا ہے تو چاہیں تو آپ 1 تولہ سونا کی قیمت ادا کر دیں، یا 1 تولہ ہی نکال کے جو ہے آپ غریب کو دے دیں. تو اگلے سال آپ کو 39 تولہ کے اوپر دینا پڑے گا. پھر آپ نے 1 تولہ دے دیا تو 38 تولہ پہ دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 40 تولہ برقرار رہے گا، اور اس پر جو ہے آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی. چونکہ اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے جی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ مال جو ہے وہ کہیں رکا نہ رہے جی. یا تو مال جو ہے استعمال میں رہے، اگر نہیں رہتا ہے تو اللہ کا حق اس سے دیا جاتا رہے تاکہ لوگوں میں وہ مال جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اکنامکس کی بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو مال رکا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل ڈیڈ مال جو ہے وہ کسی کے کام کا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ مال میں سے دیا جائے، اور ہر سال یہ زکوٰۃ دی جائے گی جب تک کہ آپ کا سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ سے زیادہ ہے، 85 گرام یا اس کے قریب سے زیادہ ہے. اور اس کے برابر اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جو آپ کی ضروریات
से जायद हैं और साल भर उन पर गुजर चुका है तो उन पर भी आपको 2.5% ज़कात देना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और मीसम हुसैन साहब जिन्होंने पटना से कॉल किया था और इसरार साहब जिन्होंने खड़गपुर से कॉल किया था, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों हजरात का ज़कात के मुतालिक जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। और मीसम हुसैन साहब का दूसरा सवाल है कि रमज़ान के अलावा वो कौन कौन से वाजिब रोज़े हैं जिनको रखना चाहिए? रमज़ान में तो रोज़ा फ़र्ज़ है। अजीज़ान गिरामी, अब मीसम साहब के शुक्रिया के साथ जो है मैं चाहता हूँ कि ये आपकी आम मालूमात के लिए बता दूँ कि रोज़े जो है वो 5 किस्म के होते हैं जी। फ़र्ज़ रोज़ा जैसे कि रमज़ान का रोज़ा और रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा रोज़ा, कफ़ारे को रोज़ा, ये सारे रोज़े जो हैं ये फ़र्ज़ हैं। उसके बाद वाजिब रोज़ा है जो नज़र का रोज़ा होता है कि हम अल्लाह ताला से नज़र माने कि अगर हमारा ये काम हो गया तो हम 1 रोज़ा, 3 रोज़ा, 5 रोज़ा, 7 रोज़ा रहेंगे। तो ये नज़र का रोज़ा जो है ये वाजिब होता है जो रमज़ान के अलावा ही होता है। रमज़ान में आप नज़र का रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि इसमें फ़र्ज़ के रोज़े रखे जाते हैं। उसके बाद नफल रोज़े होते हैं जैसे जो है वो अय्याम 20 के रोज़े हैं या पीर के दिन का रोज़ा है या जुमरात जुमा का रोज़ा है, ये नफल रोज़े हैं। इनमें कुछ सुन्नत रोज़े हैं जैसे आशूरे के दिन का रोज़ा है, 9वीं और 10वीं मुहर्रम का रोज़ा है, और कुछ नफल हैं। ये 3 किस्म के बाद फिर जो है वो मकरूह रोज़े हैं। मकरूह रोज़ा है कि आप शनिचर के दिन का मान लीजिए कि हमेशा शनिचर के दिन को रोज़ा रखेंगे तो ये मकरूह है। और मकरूह तहरीमी भी रोज़ा होता है 5 दिनों का कि आप ईद के दिन रोज़ा रखें, ईद के दिन रोज़ा रखें या बकरीद के दिन रोज़ा रखें या बकरीद की 11, 12, 13 को रोज़ा रखें। तो ये 5 दिन के रोज़े, 4 दिन बकरीद में और 1 दिन ईद में, ये मकरूह तहरीमी है रोज़े। तो इस तरह रोज़ों की 5 किस्में हैं, फ़र्ज़, वाजिब, नफल, मकरूह तंज़ीही और मकरूह तहरीमी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। जम्मू कश्मीर से भाई ने सवाल किया था किस उम्र के बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया? जी हाँ, देखिए रोज़े के लिए जो है बालिग होना ज़रूरी है। बच्चा जब बालिग हो जाए तो रोज़ा उस पर फ़र्ज़ है। मगर ऐसे बच्चे जो बड़े हो गए हैं, अभी बालिग तो नहीं हुए मगर बड़े हो गए हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें रोज़ा रखाना चाहिए। जैसे कि नमाज भी बच्चों पर फ़र्ज़ होती है बालिग होने के बाद, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहिए और 10 साल के बाद उन पर थोड़ा दबाव बनाइए, सख्ती कीजिए कि वो रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें। ये ऐसा, हालांकि नमाज भी फ़र्ज़ होती है बुलूगत के बाद, बालिग होने के बाद नमाज फ़र्ज़ होती है, मगर उन्हें ट्रेनिंग के लिए 7 साल की उम्र से नमाज पढ़ने के लिए कहा जाएगा, 10 साल के बाद उन पर सख्ती की जाएगी वो नमाज पढ़ें। इसी तरह रोज़ा भी अगर 6 बुलूगत के बाद जो है वो फ़र्ज़ होता है, मगर चाहिए कि बच्चे 12 साल के, 11-12 साल के हो जाएं तो उनसे जो है रोज़ा रखाया जाए ताकि वो रोज़े के आदी बन जाएं। देखा गया है कि जो लोग बचपन में रोज़ा रखते हैं वो बड़े होकर भी रोज़ा रखते हैं, और जिन्हें बचपन में रोज़ा रखने की आदत नहीं पड़ती वो बड़े होने के बाद भी रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं कर पाते। लिहाजा अच्छा है कि जो अगर मौसम ज़्यादा सख्त ना हो तो बच्चों को रोज़ा रखाया जाए, बुलूगत से पहले रखाया जाए ताकि वो रोज़ा रखने के आदी हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं और इनके क्या क्या सवालात हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, आंध्र प्रदेश से बात करता हूँ मैं। जी, जो बीमारी है 60 इयर्स के वो है फैमिली, उन्हें रोजा नहीं रख सकते, उनका फिदिया कैसा करना, क्या नहीं, क्या मदरसे दे सकते, क्या मस्जिद को दे सकते, क्या उसके बारे में जरा बोले तो बहुत अच्छा था मौलाना। कौन रोजा नहीं रख सकते? वो हमारे घर में फैमिली है 60 ईयर्स से, उन्हें जरा बीमारी में है। आपकी शरीक हयात अहलिया? हाँ, बीमारी में है, अब ये है और बीमारी में है, वो रोजा नहीं रख सकते। अब उनका फिदिया क्या भरना, क्या तो टैक्स कितना ये करना, एक रोजे कितना भरना, क्या वो पैसा से दे सकते हैं, क्या मस्जिद को दे सकते हैं, क्या किसे दे सकते हैं? एक सवाल ये बताइए कि उनकी ठीक होने की उम्मीद है या यही है डॉक्टर ने बताया कि आप आगे भी रोजा नहीं रख सकती हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया ऐसा? गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेघालय से सर। मेघालय से बात कर रहे हैं, सवाल कीजिए। मेरा सवाल था कि जो अभी सरकार जो पैसा दे रहा है 500 या 1000 रुपया जो जी, तो वो लेना जायज है शरीयत के हिसाब से कि क्या है? रमजान से मुतालिक भी कोई आपका सवाल है? अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह आपके सवाल का जरूर जवाब दिया जाएगा। रमजान से मुतालिक कोई आपका सवाल है? नहीं सर, यही था। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فیروزآباد یوپی. جی فیروزآباد یوپی سے بات کر رہے ہیں, سوال کیجئے. جی سوال کیجئے محترم. جی سوال یاد نہیں ہے؟ سوال ہی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یاد ہو جائے تو پھر سے کر لیجئے گا, ذہن میں اگر آ جائے سوال. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرے زوجہ کو روزہ نہیں رکھ سکتی, کیا بیماری میں ہے وہ اس کا فدیہ کیسا بننا, ایک روزے کتنا ہونا, 30 روزے کتنا بننا, کیسا, کیا وہ مدرسے دے سکتی کیا؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں آندھرا پردیش سے بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نے کال کیا تھا. جی پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اچھی بات, اچھا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بھائی صاحب میں کانپور سے اکمل بول رہا ہوں. یہ کانپور سے اکمل حاجات کا مطلب, جی اجمل جی, یا قاضی الحاجات کا مطلب جاننا چاہتا ہوں. کس کا مطلب؟ یا قاضی الحاجات, اور اس کا ذکر کرنے کا کون سا وقت بہتر ہے؟ رمضان سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں, ہم اسی کا مطلب جاننا چاہتے تو یا قاضی الحاجات. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے بھائی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم پونا سے بات کر رہے ہیں, مہاراشٹر. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, آواز واپس آ رہی ہے. سوال کیجیے محترم. ہاں, ہم پوچھ رہے تھے کہ ابھی یہ رمضان میں جو 1-2 روزے چھوٹ جائیں گے تو ان کا وہ زکوٰۃ اور صدقہ کس طرح سے نکالا جاتا ہے؟ ٹھیک, اب ٹی وی کی آواز اور بڑھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی محترم سوال کیجیے. سوال یہ ہے صاحب میرا, جی میں دہرادون سے بول رہا ہوں. جی محمد عارف. محمد عارف. جی جی عارف صاحب سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے صاحب کہ روزے کے ٹائم سے ٹھیک ٹائم پہ ہی میری نیند کھلی ہے, تو سحری کی میں نے کچھ بھی مطلب پانی تک نہیں پیا, تو میرا روزہ کیا واجب ہے کہ نہیں, فائدے سے لگے گا؟ سحری کے ٹائم پر, جب سحری کا ٹائم ختم ہوا تب آپ کی آنکھ کھلی اور اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ آپ پانی پی سکیں. جی جی جی. لیکن نیت آپ نے باندھ لی. جی جی ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے سر جی کہ میرے سے نماز پڑھنی آتی نہیں ہے, تو میں کس حساب سے کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نماز آتی نہیں ہے. جی جی جی, تو سیکھنے کی کوشش کیجیے. مفتی صاحب سے جواب لے لیتے, لیکن آپ کوشش کیجیے جس طرح سے آپ کو نام یاد ہوتے ہیں, جگہوں کے نام یاد ہوتے ہیں, شہروں کے نام یاد ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے آپ جو ہے صورتیں بھی یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کو نماز بھی آ جائے گی. کوشش کیجیے, کیونکہ کوشش جو ہے ہر مشکل کو آسان کر دیتی. مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ عارف صاحب دہرادون سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. جی مفتی صاحب, آندھرا پردیش سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے, تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی, تو کتنا فدیہ دینا پڑے گا, اور یہ روپیہ جو ہے مدرسے کو دے سکتے ہیں یا مسجد کو دے سکتے ہیں یا پھر غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, کیا کریں وہ بتا دیں. دیکھیے اس سلسلے میں بہت سارے سوالات جو ہے وہ آتے ہیں. جی اس میں یاد رکھیے کہ روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ جو ہے کسی نفس کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا ہے. جی تو روزے کے سلسلے میں بھی ہے کہ ایسے بوڑھے لوگ یا ایسے مریض جن کے مرض سے شفا کی امید نہیں ہے, یا وہ شیخ فانی لوگ جو اپنی عمر کے آخر میں پہنچ گئے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, اور بعد میں بھی ان کے مرض سے شفا ہونے کی بھی امید نہیں ہے, صرف ان کے لیے فدیہ کا جو یہ پروویژن ہے, فدیہ کا پروویژن جو ہے صحت مندوں کے لیے نہیں ہے, کسی عام عارضی بیماروں کے لیے فدیہ کا پروویژن نہیں ہے. ایسے تمام لوگ جو کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے ہوں, یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے ہوں, یا کسی حادثے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے ہوں, یا غیر معمولی تھکان کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے ہوں, ان سب کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. جی قضا کرنی پڑے گی. صرف اس شخص کی جانب سے مرد یا عورت کی طرف سے جو ہے فدیہ دیا جائے گا جو دائمی مریض ہو.
جی اور جس کے مرض سے شفا ہونے کی امید نہیں ہے، یا جو شیخ فانی ہو کہ عمر کے آخری منزل میں ہے، اب توقع ہی نہیں کی جاتی کہ یہ دوبارہ صحت مند ہوگا اور کبھی رکھے گا. لہٰذا اگر کسی ایسے مریض کا فدیہ ادا کر دیا گیا ہے جو بعد میں صحت مند ہو گیا، اسے بوڑھا سمجھ کے یا دائمی طور پر مریض سمجھ کے فدیہ دے دیا گیا اور بعد میں وہ بہتر ہو گیا، تو اسے نماز روزہ قضا رکھنا پڑے گا. ہاں اگر وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو یا انتقال ہو جائے اس میں، یا وہ ابھی مریض ہے اور اس کی مرض سے بہتری کی اور شفایابی کی امید نہیں ہے، تو اس کی طرف سے جو ہے فدیہ دیا جا سکتا ہے. اور فدیے کا مقدار جو ہے وہ صدقہ فطر کے برابر ہے. جی صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی نصف سا جو ہے وہ گیہوں یا 1 سا جو ہے وہ کھجور. نصف سا جو ہے وہ گیہوں جو ہے احتیاط کے ساتھ تقریباً 2 کلو 50 گرام ہوتا ہے. تو 2 کلو 50 گرام گیہوں کی قیمت جو ہے وہ ہر روزے کے بدلے میں دی جائے گی، یا کسی مسکین کو جو ہے ہر روزے کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا کھلا دیا جائے. تو یہ بھی فدیہ جو ہے وہ ہو جائے گا. مگر پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فدیہ دائمی مریض کے لیے یا شیخ فانی ہی کے لیے ہے. اور باقی جن لوگوں نے سوالات کیے تھے ان سب کے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، ان سب کو روزوں کی قضا رکھنی پڑے رمضان کے ختم ہونے کے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے بھائی نے وہ پیسے جو ہے وہ مسکین کا حق ہے. اگر کسی مدرسے میں مساکین جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس مدرسے کو بھی دیا جا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے پونے سے جو ہمارے کالر نے سوال کیا تھا ان کا بھی جواب مل گیا ہوگا. دہرادون سے محمد عارف صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر سحری کا وقت ختم ہوا، الارم بج رہا تھا، اس وقت سائرن بج رہا تھا، اس وقت ان کی آنکھ کھلی، یہ پانی نہیں پی پائے اور سحری تو کر ہی نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ انہوں نے نیت تو باندھ لی ہے روزے کی، کوئی بات نہیں، وہ روزہ پورا کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر ملے گا. اور ہم روزہ داروں کو چاہیے کہ وہ سحری میں اٹھنے کی کوشش کریں. سحری جو ہے صرف روزے میں طاقت دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سحری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. تو اس برکت کے حصول کے لیے ہم کو اٹھنا چاہیے اور سحری کرنا چاہیے. سحری کی وجہ سے ہمیں جو ہے گھروں میں ہونے والی جو جماعتیں ہیں، ہمیں تمام روزہ داروں سے میری گزارش ہے کہ وہ مسجدوں کی جماعت سے محروم ہیں، وہ اپنے گھروں میں جماعت کا اہتمام کریں. اگر ان کے گھروں میں 2 بڑے بچے اور 1 مرد 3 لوگ عاقل بالغ ہیں تو وہ گھروں میں جماعت کی پابندی کریں. جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تراویح پڑھیں. تراویح کے بارے میں بھی ایک سوال تھا. 20 رکعتیں مسجد میں بھی پڑھی جائیں گی اور 20 رکعتیں جو ہے وہ گھر میں بھی پڑھی جائیں گی. اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ تراویح کی تلاوت کر کے گھر کے تمام فرد جو ہے اکٹھا ہو کر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. عارف صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ ان کو نماز نہیں آتی ہے، کوئی کیا مشورہ دینا چاہیں گے تاکہ ان کو نماز آ جائے اور یہ نماز پڑھنے لگے؟ میرے عزیز، میں ظاہر سی یہ تو میرا سوال جو ہے روح کو کپا دینے والا ہے کہ جو ہم میں سے وہ لوگ جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا جانتے ہیں، جو اسمارٹ فون کا استعمال کرنا جانتے ہیں، جو لیپ ٹاپ کمپیوٹر کا استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ یہ بات کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی ہے. ہمیں چونکہ ہمیں دنیا سے توقعات ہوتی ہیں، ہم دنیا کی ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. اگر ہمیں اللہ کا بھی خوف ہو اور اللہ سے بھی توقعات ہوں تو ہم اللہ کی جو ہے دین کو بھی ہم سیکھیں. کسی بھی عمر میں، کسی بھی حالت میں مرنے سے 1 گھنٹے پہلے بھی اگر آپ کو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ آپ نہیں جانتے ہیں، یہ ضروری ہے جاننا، تو اس کو سیکھنا اور جاننا ضروری ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو بغیر علم کے جو ہے اس پر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بغیر علم کے جو ہے اس دین پر جو ہے عمل نہیں کیا جاتا. ابھی ماشاءاللہ وہ بہت اچھی حالت میں ہیں. اگر انہیں یہ احساس ہو جائے اللہ کی توفیق سے تو بڑی غنیمت بات ہے کہ وہ ابھی سیکھیں. جب وہ ٹیلی فون ملا کے آپ کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نماز بھی اگر سیکھنا چاہیں گے تو ضرور سیکھیں گے. میری ان سے نصیحت ہے، وصیت ہے کہ وقت نکال کے جو ہے اور اسی رمضان میں جو ہے وہ نماز کو سیکھیں. دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج نہیں پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم تراویح جو ہے مسجدوں میں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی کہ ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں. نمازیں ہم مسجدوں میں پڑھتے تھے، ہمیں اللہ نے دی. تو دین میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف اور کوئی حرج جو ہے وہ نہیں رکھا ہے. لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ سیکھیں. بہت زیادہ سیکھنا بھی نہیں ہے، چند صورتوں کو، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کر لیں اور چند ضروری مسائل کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق بھی دے اور وہ نماز سیکھنے کی کوشش بھی کریں. جی
بہت بہت شکریہ پروفیسر سید علیم اشرف جائسی صاحب، آپ ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے، اور شرف نان پاروی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ بہرائچ یو پی سے ہمارے ساتھ جڑے۔ فی الحال یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے، لیکن میں شرف نان پاروی صاحب سے درخواست کروں گا کہ چلتے چلتے ایک نعت ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں، اور مجھے اجازت دیجیے، آداب۔ جی شرف صاحب۔ جبیں پہ اپنی مدینے کی خاک ملتا ہے، جبیں پہ اپنی مدینے کی خاک ملتا ہے، فلک بھی طیبہ میں سر کو جھکا کے چلتا ہے، فلک بھی طیبہ میں سر کو جھکا کے چلتا ہے، فروزہ دین نبی کا چراغ ہے ورنہ ہوا کے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے، ہوا کے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے، زمانے بھر کے کنویں بند ہو گئے لیکن زمانے بھر کے کنویں بند ہو گئے لیکن زمین مکہ سے زمزم ابھی ابلتا ہے، زمین مکہ سے زمزم ابھی ابلتا ہے، انہی کے صدقے میں دنیا بنائی خالق نے، انہی کے صدقے میں دنیا کا کام چلتا ہے، انہی کے صدقے میں دنیا کا کام چلتا ہے، اس آدمی کا فرشتے تمام